میں عبد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور ایک تقریر پیش کریں۔ ان کے تقریر کا موضوع ہے سلام محبت کا پیغام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم۔ معزز و مکرم صدر باوقار حاضرین مجلس، محترم دوستوں اور اسلامی بھائیوں، آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے سلام محبت کا پیغام۔ محترم حاضرین، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ اپنے خبیث و اقارب، دوستوں، احباب اور ہم نشینیوں سے ملتا ہے تو اس کی زبان سے بلا تکلف چند کلمات ادا ہوتے ہیں، اسی کو سلام کہتے ہیں۔ انسان چاہے جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، معاشرے کے جس طبقہ سے بھی اس کا تعلق ہو، ملاقات کے وقت اپنی آشنا کو سلام محبت پیش کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم کے سلام کا طریقہ مختلف ہے۔ کوئی ملاقات کے وقت گڈ مارننگ اور نمستے کہتا ہے تو کوئی پرنام جیسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ انسان جب اپنے بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے کلمات سے نوازتا ہے تو اسے اس بات کا عہد و پیمان دیتا ہے کہ میری جانب سے تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، ہر طرح کا امن و امان ہے۔ دل کے اندر بغض و حسد، کینہ و کپٹ اور قدورت و شقاوت کے رہتے ہوئے اس الفاظ کی ادائیگی ناممکن ہے۔ سلام تو ایسی محبت کا پیغام لے کر آتا ہے کہ دو شکستہ دلوں کے اندر بھی محبت کا بیج ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مہجور اشخاص کے درمیان صلہ رحمی کے لیے اسی محبت کے پیغام کو ذریعہ بنایا اور ارشاد فرمایا: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا جائز نہیں کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے اعراض کرتے رہیں، پس ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں دوسرے سے پہل کرے۔ چنانچہ کوئی نیا شخص جب مجلس میں آتا ہے اور سلام میں خود پہل کرتا ہے تو ماحول مزید خوشگوار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی مجلس میں جاتے تو پہلے سلام کیا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہ سوچا کہ میں قوم کا سردار ہوں تو کیوں سلام میں پہلے کروں، کیونکہ ایسا تصور اور خیال وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہو، دل کے اندر کینہ و کپٹ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ ادنا سے ادنا شخص کے سارے بھر سے رک جایا کرتے اور خود ان کو سلام میں پہل کیا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبت کا ذریعہ اور دخول جنت کا ایک آسان نسخہ قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا أو لا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں ایسی چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ برادران اسلام، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افشائے سلام کو محبت کا پیغام اور محبت کا ذریعہ قرار دیا، نیز محبت کا بدلہ محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس سلام کا بہترین جواب دینے کی بھی تاکید فرمائی۔ محترم سامعین، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کے کلام کا جواب نہ دیا جائے، آپ کی مہمان نوازی نہ کی جائے، آپ کو معاشرے میں بخیل شمار کیا جائے؟ قطعاً آپ کو یہ پسند نہ ہوگا۔ لہٰذا آپ سے میرا مشورہ یہی ہے کہ افشوا السلام بینکم، اسی میں عزت اور احترام ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس الہ العالمین ہمیں معاشرے کے اندر اس پیارے محبت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.